الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو کھجور تقسیم کی اور ہر شخص کو 7 کھجوریں حصے میں آئیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بھی 7 کھجوریں عنایت فرمائیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ان میں ایک خراب تھی اور سخت تھی کہ اس کو چبانا میرے لیے مشکل تھا، لیکن مجھے وہی سب سے زیادہ اچھی معلوم ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے حدیث پاک کو کتاب العتیمہ میں لے کر کے آئے، جس سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ایسی تنگی کا زمانہ بھی گزارا کہ لوگوں کو بطور راشن 7 کھجوریں ملا کرتی تھیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ زمانہ بھی دیکھا کہ اکثر غزوات کے موقع پر یا جنگی مہمات کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں باقی رہ جاتی، اور پھر ایک شخص کے حصے میں 3 کھجوریں آتی، اور بسا اوقات ایک شخص کے حصے میں ایک کھجور آتی۔ اور بعض صحابہ کرام تو فرماتے ہیں کہ ہم بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ گٹھلیاں چوس کے گزارا کیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود جو آج کی حدیث پاک ہم نے پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجھے جو کھجور ملیں ان میں سے ایک سخت تھی، اس کا چبانا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے سب سے زیادہ اچھی وہی معلوم ہو رہی تھی۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ملتا ہم اسی پہ خوش رہا کرتے تھے، لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تنگی اور فراخی ہر حال کے اندر وہ خوش رہیں۔ اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور آج کے زمانے کا تقابل کیا جائے تو ہم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے طرح کی نعمتیں موجود ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی بہت کم تھا شروع ادوار میں، باوجود اس کے دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت میں کوئی کمی نہیں آنے دی انہوں نے۔ لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، بیٹھ کے سکون سے 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن دین کا کام ہمارے لیے مشکل ہے۔ دین کا کام تو بڑی دور کی بات، دینی تبلیغ، دینی ترویج، دینی اشاعت تو بڑی دور کی بات، ہمارے اپنے لیے خود کے لیے نمازیں پڑھنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کا بے بہا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شکرانے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں دین مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔